کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ حال ہی میں آزاد کشمیر کے پبلک سروس کمیشن کے ممبرز اپوائنٹ کیے گئے، جس پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار شوکت علی ایڈوکیٹ صاحب۔ شوکت صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ممبرز ہیں پبلک سروس کمیشن کے، یہ کس طرح سے ان کا تقرر کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے، ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کا مجھے بھی موقع دیا۔ دیکھیں جی، یہ جو آئین کی جو آرٹیکل 48 ہے، جو آپ انٹرم کنسٹیٹیوشن ایکٹ ہے یہ، اور اس کی 48 ہے، اس کے تحت جو ہے اپنے چیئرمین پبلک سروس کمیشن اور ممبرز کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہے۔ اس کا بیسیکلی جو طریقہ کار یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وہ ایڈوائس بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ اس کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں وہ اپوزیشن لیڈر سے بھی اس کی کنسلٹنسی ورک ضرور کرتے ہیں، کنسلٹ ضرور کرتے ہیں۔ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ، لیکن ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ضروری نہیں، اس میں لفظ ہے نا چیئرمین اینڈ ممبر، ہاں وہ ایک ہی بات ہے، یعنی کہ دونوں کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو آئین کے آرٹیکل 48 ہے، وہ اب ان کا طریقہ کار ایک ہے، اس میں یہ چیزیں ضروری تھیں۔ اب دیکھیں کہ جب الیکشن کا جب شیڈول جاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی کی بھی قسم کی اپائنٹمنٹ، اور بالکل ہاں، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ انتخابات ہو رہے ہیں، وہ مکمل نہیں ہوئے، 2 ڈسٹرکٹس میں انتخاب ہونے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، گو کہ پرائم منسٹر اور وزیر وہ کنٹینیو کریں گے جب تک کہ نئی گورنمنٹ نہیں بنتی ہے، لیکن اس صورتحال میں کیا ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے میں اپوائنٹمنٹس ہو سکتی ہیں جس نے سول سرونٹس کو اپوائنٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے وہی بات آپ سے کر رہا تھا کہ جب الیکشن شیڈول جاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس کا وہ اپائنٹمنٹس تبادلے اور اس کے بعد جتنی بھی اپائنٹمنٹس ان سب پہ پابندی عائد ہو جاتی ہے، جو اے ڈی پیز ہیں، فنڈز ہیں، جاری نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹیچرز کا تبادلہ کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن سے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے اور منظوری لینی پڑتی ہے، اس میں جا کے بات بنتی ہے۔ جب آپ کے پاس کورم بھی پورا نہیں ہے، آپ کے ٹیکر مثلا پریزیڈنٹ رہ گئے، آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہ گئے، آپ کیئر ٹیکر اپوزیشن لیڈر رہ گئے، کیونکہ شیڈول جاری ہو گیا، الیکشن کا بغل بچ گیا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے شروع میں بہت شور کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس میں یہ کریں، لیکن اس سے بڑی اور کیا دھاندلی ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا، جو میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن نے جو فیصلہ کیا ہے، اب اگر باقی ڈویژنز میں مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی مسلم لیگ نون گورنمنٹ بنا لے گی، مشہور مہاجرین تو ان کے پاس اتنی سیٹیں آ گئی ہیں، تو انہوں نے انتہائی عجلت میں آ کر یہ بات کی، یہ اپائنٹمنٹس کی، اور یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ماروائے قانون ہے، یہ میلا فائڈی ہیں، اور یہ بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قانون اور آئین اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ دھاندلی کی تاکہ اپنی مرضی کا پبلک سروس کمیشن وہ بنا سکیں، تاکہ آنے والی گورنمنٹ میں اگر کوئی بالکل فیئر ٹیسٹ اینڈ ریویو بھی ہوتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے، لیکن ان کے بندے اس کے اندر بیٹھے ہوں تاکہ وہ اس میں وہ ڈنڈی مار کے وہ جو رزلٹ وہ روک سکیں یا اپنی مرضی کے رزلٹ بنوا سکیں۔ یہ تو بالکل ہی میری اس پبلک سروس کمیشن کی کوئی مطلب کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ سر جی، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ نے دیکھے نا، ایک تو سب سے پہلے میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے آرٹیکل 9 جو ہے، آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ آپ صدر مر جائے، صدر ریزائن کر جائے، آپ ودن 30 days نئے صدر کا چناؤ کریں۔ آپ کا نیا صدر کا چناؤ آج تک نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 30 days گزر گئے، آج تو پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے، 30 days کے بعد اس کا مطلب اگر وہ صدر سیٹ پر بیٹھا بھی ہے، اگر صدر سیٹ پر بھی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ
اس کو آئین جو ہے بیک اپ نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے وہ ایک فرد تو بیٹھا ہے لیکن آئینی طور پہ وہ صدر نہیں ہے. جو شخص آئینی طور پر صدر نہیں ہے تو وہ آئینی پوسٹوں پہ اپائنٹمنٹ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ کیونکہ جو انہوں نے پہلے آرٹیکل 9 کی جو خلاف ورزی کی اور آج تک چلی آتی رہی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں وہ نیچے آپ کے آر او نے ان کو نال انوائٹ قرار دے دیا کہ ان کے جو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو بعد میں انہوں نے جو مینجمنٹ کر کے جس طرح وہ کوشش کر کے وہ الیکشن لڑے، لیکن اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہوگی نا کہ وہ صدر ہے ہی نہیں ہے. کہ جب اب اوپر والے اوپر میں جب ان کے حق میں فیصلہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینی طور پر صدر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ آئینی پوسٹوں پہ اپائنٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں، یہ جو آپ کے پرائم منسٹر نے یہ اسی وجہ سے کیا کیونکہ انہیں بھی یہ اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بھی الیکشن ہار جائیں گے، تو وہ بھی ہار گئے. جو اگر سے وہ کسی طرح مینجمنٹ کر کے انہوں نے اپنا نوٹیفکیشن جاری کروا لیا، لیکن ان کے الیکشن پہ بھی سوالیہ نشان ہے، وہ بھی الیکشن فیلڈ میں ہار گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جتنی اپائنٹمنٹس ہیں جو ادارہ بنا ہے یہ تو بالکل ایک خود ایک سوالیہ نشان بن گیا. اچھا، اس کا حل کیا ہے اب؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نئی بن گئی ہے، الحمدللہ 25-26 تاریخ کو انشاءاللہ تک گورنمنٹ بن جائے گی. تو اس گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اسے ڈیزالو کرے اور نئے طریقے بالکل فیئر طریقے سے دوبارہ اس کے ایڈکشن ان کی وہ کرے، ان کی اپائنٹمنٹس دوبارہ کرے. اگر یہی اس میں فلفل کرتے ہیں بے شک انہیں لوگوں کی ہو جائے، لیکن بالکل آئینی اور قانونی طریقے سے ان کی وہ نہیں چاہیے، نہ کہ اجرت میں اور صرف اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے اپنی مرضی کی وہ اپائنٹمنٹس لینے کے لیے اس طرح سے بننا چاہیے. تو گورنمنٹ کو اس میں کیونکہ عوامی اعتماد بھی اس کو حاصل ہے اور اتنی باریک اکثریت سے انہوں نے سادہ اکثریت سے وہ گورنمنٹ بنائیں گے تو ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے عوام کا، تو اس وجہ سے وہ جو بنائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مؤثر بھی ہوگا اور اس میں کریڈیبلٹی بھی ہوگی اور لوگوں کا اعتماد بھی اس میں شامل ہوگا. تو اس میں جو اپائنٹمنٹس ہوں گی تاکہ وہ بالکل آزادانہ طریقے سے وہ اپنا کام کریں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس خطے میں جو پبلک سروس کمیشن ہے ہمیشہ متنازع رہا ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ پبلک سروس کمیشن جو ہے آج تک وجود میں نہیں آ سکا. ہمیشہ یہ پبلک سروس کمیشن جو ہے تنازع کا شکار رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بدقسمتی سے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم بہت کمزور ہے. یہاں پہ برادری سسٹم جو ہے، برادریوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے، علاقائی عصبیت پسندی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیشین ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی برادری کا بندہ آنا چاہیے چاہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ چھوٹی برادری کا آدمی ہو جس کے پیچھے پولیٹیکل بیکنگ نہ ہو، وہ بہت اچھا پڑھا لکھا ہو، وہ سمجھدار ہو، اچھی ڈگریز ہوں، وہ سب کچھ کر سکتا ہو، لیکن پولیٹیکل بیکنگ نہ ہو تو اس کی نسبت ایک نائل آدمی جو سیاسی چمچہ گیری کرے اس کے پیچھے پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ کوئی وہاں پہ میرٹ تو نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ سالڈلی گورنمنٹ کی بیہاف پہ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو اپائنٹ کریں تاکہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے سے پبلک سروس کے ذریعے بھرتی کر سکیں. اگر دیکھیں بہت سارے نوجوان آپ انٹرویو ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں، بہت اعلیٰ امتیازی حیثیت سے پاس کر جاتے ہیں، لیکن اوپر یہ بیٹھے ہوئے جو وہاں پہ ممبرز ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ انٹرویوز کے اندر مثلا اپنے فیوریٹ جو ان کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جس کی پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے اس کو مائلیج ان کو 4-5 نمبرز کا ان کو جو اختیار ہوتا ہے وہ اس کو دیتے ہیں تو وہ اس کو بنا لیتے ہیں. اس طرح سے جو آزاد کشمیر کا جو پبلک سروس کمیشن ہے آپ یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کیونکہ یہ آزاد نہیں ہے. تھینک یو سردار شوکت علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سردار شوکت علی صاحب کی گفتگو سنی اور اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے جو ایک زوال کا شکار ہے اور بہت کم امکانات ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے درست ہو سکتا ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اچھے لوگ آئیں جو اس پولیٹیکل سسٹم کو درست کریں. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.